ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ایک نشانی یہ کہ انسان کو تلاوت قرآن پاک میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس کا خط مل جائے تو وہ بار بار پڑھتے ہیں، میسیجز لوگ بار بار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے تمہارا میسج 10 دفعہ پڑھا، میں نے تمہارا میسج 5 دفعہ پڑھا۔ ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، کہ اگر اللہ کی قسم اگر تمہارے دل ٹھیک ہوتے روحانی طور پر، ان پر گناہوں کے اثرات نہ ہوتے، تم قرآن پاک کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا، ہر وقت تلاوت میں تم لگے رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، یہ 60 قرآن پاک ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو 63 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے، فرمانے لگے مجھے اس رستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا۔ تو ان اکابر کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے ان کو عشق تھا، جب دیکھتے تھے قرآن پاک۔ یہ محبت ایسی تھی جیسے آج نوجوان بچے اور بچیاں ڈائجسٹ پکڑتی ہیں اور اس میں 3 عورتیں 3 کہانی پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ، شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، کیوں؟ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے نا نفسانی محبتوں میں، اس لیے ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی داستان سمجھتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل پھر اس قرآن پاک کی تلاوت سے جو ہے وہ ہٹتا ہی نہیں۔ ایک علامت یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ان کو مزہ آتا ہے، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ان المحب لما یحب مطیع۔ ایک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لما یحب مطیع۔ محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کو بارہا دیکھا، لمبا سفر کے گھر لوٹتے تھے اور لگتا تھا کہ اب تو اتنی تھکن ہے کہ حضرت جاتے ہی لیٹ جائیں گے، لیکن حضرت جا کے بیٹھتے تھے اور پھر کسی کو مجلس میں کہتے تھے قرآن پڑھو، وہ قرآن شروع کرتا تھا، حضرت کی طبیعت سے تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ہم کئی مرتبہ پوچھتے بھی تھے حضرت آپ نے تو سفر میں فرمایا تھا کہ بہت تھکن ہے، اب تو آپ بالکل فریش بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے میری تھکن بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک ماں سارا دن کام کر کر کے تھکی ہوئی ہو اور وہ اپنی بیٹی سے کہے کہ بیٹی آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤں گی، مجھے آج کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اور اللہ کی شان کہ اس ماں کا بیٹا جو بیرون ملک گیا ہوا تھا وہ مغرب کے بعد اچانک گھر آ جائے، سرپرائز دے دے، تو ماں اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتی ہے، اس کو سینے سے لگاتی ہے، بیٹی کو کہتی ہے بھائی کو کھانا دو، پاس بیٹھتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ اب گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے باتیں کر رہی ہے، بہت فریش ہے۔ بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہہ رہی تھی میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ابھی تو آپ بڑی فریش بیٹھی ہیں۔ ماں جواب دے گی بیٹا میں تھکی ہوئی تو تھی لیکن تمہارے بھائی کا چہرہ دیکھتے ہی میری سب تھکاوٹ ختم ہو گئی، اب میں اور بھی کئی گھنٹے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہوں۔ جیسے ماں محبت کی وجہ سے بیٹے سے بات کرتے ہوئے نہیں تھکتی، اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ
70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. 70 طواف کا مطلب کہ 140 رکعت تو نماز ہوتی ہوگی ان کی جو واجب الطواف پڑھتے ہوں گے. اب 140 رکعت نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ کئی دفعہ ہمت بھی ہم کرنا چاہیں تو ہم تو 10-20 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. ہم نے کئی مرتبہ آزمایا کہ 10-20 رکعت پڑھتے ہیں، ایسی تھکان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر نماز میں سمع اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، ایسے تھکان ہوتی ہے طبیعت میں. اور وہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حریص ہوتا ہے، اس کا دل حرص کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کا اور موقع مل جائے. چنانچہ وہ ذکر کا حریص ہوتا ہے، جہاں وقت ملے اسی وقت کو اللہ کے ذکر میں گزار دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے. ایسا بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے جس شخص نے کثرت سے ذکر کیا اللہ نے اس شخص سے محبت کی. یعنی جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی. یہ منٹوں کے مراقبوں سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی. آپ خود غور کریں کہ نرسری کلاس کا طالب علم ہو اور اس کو آپ 15 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد وہ نرسری کا امتحان پاس نہیں کر سکتا. کہیں گے جی 15 منٹ میں کیا بنتا ہے، 2-4 گھنٹے تو پڑھانا ہی پڑے گا. اگر 15 منٹ کی تعلیم سے وہ نرسری کلاس میں پاس نہیں ہو سکتا تو یہ بندہ 15 منٹ کے مراقبے میں اللہ کی محبت کے امتحان میں کیسے پاس ہوگا؟ اس لیے ہمیں گھنٹوں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا. اور جب محبت آتی ہے پھر گھنٹوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ یاد رکھنا کہ شروع میں انسان اپنے آپ کو زبردستی مراقبے میں بٹھاتا ہے. جب محبت کا رشتہ جڑتا ہے پھر مراقبہ انسان کو پکڑ کے بٹھا لیا کرتا ہے، پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. انسان کو کوئی اٹھائے تو انسان کی طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے، اس نے کیوں مجھے ڈسٹرب کیا، ایسے مزہ آتا ہے انسان کو. ایک علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے مشائخ کی طبیعت کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے دنیا کے تذکرے کرے تو ان کی طبیعت بیزار ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے دنیا کی مذمت کرنی شروع کر دی. جب اس نے کچھ دیر دنیا کی مذمت کی تو فرمانے لگی کہ اٹھ کے میرے ذات سے دور چلا جا، مجھے لگتا ہے تیرے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے، تو تذکرہ ہی کیوں کر رہا ہے میرے سامنے؟ دنیا کا تذکرہ ہی ان کو اچھا نہیں لگتا. پھر دنیا کی جو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کے دل میں کنارہ کشی آ جاتی ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو سیر سپاٹے کی فکر نہیں ہوتی، نہ ان کو ان چیزوں میں لطف آتا ہے، ان کو تو اللہ کی یاد میں محبت آتا ہے. زیب النساء مخفی کے اشعار ہیں، مرغ دل را گلشنے بہتر ذکوے یار نیس، طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیس. کہ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں، اور جو طالب دیدار ہوتا ہے اس کو گل و گلزار کے دیدار کا شوق نہیں ہوتا، اس کو تو محبوب کے دیدار کا شوق ہوتا ہے. پھر ایک یہ بھی ہے کہ ایسا بندہ اللہ کے راستے میں محبت سے مال کو خرچ کرتا ہے، دل کھول کے مال کو خرچ کرتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے اس کو سکون نصیب ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم بھیجے. اب یہ کافی بڑی رقم تھی. انہوں نے اپنی باندی سے کہا مدینہ طیبہ کی بیواؤں کو بلاؤ تاکہ میں یتیموں اور بیواؤں میں اس مال کو تقسیم کر دوں. چنانچہ عورتیں آ گئیں، بچے آ گئے، وہ تقسیم کرنے لگیں، سارے کے سارے پیسے تقسیم کر دیے. باندی نے کہا کہ جی آج آپ کا روزہ ہے
اور افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، کچھ پیسے مجھے بھی دے دیں۔ فرمانے لگی مجھے پہلے بتاتی، مجھے تو نہیں پتا تھا، میں نے تو سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کو مزہ آتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس کی تیاری کے لیے سب لوگ اپنا مال لے کے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کے پاس ان دنوں کافی اچھا مال تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ابو بکر صدیق لانوں سے آگے نکل کے دکھاؤں گا۔ وہ گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے اور نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن جب صدیق اکبر لانو آئے تو وہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، یعنی آج میں بڑھ کے دکھاؤں گا۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال سے ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ یہ عمر لانوں کی بات تھی کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور آدھا ملت بیضا پہ نثار کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی محبت الہی کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما دے۔ ایک نشانی یہ بھی کہ ایسا بندہ سلطان محبت کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو بھلانے کی کوشش بھی کرے تو محبوب کو بھلا نہیں پاتا۔ محبت دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہیں سکو گے۔ اس لیے کسی شاعر نے عجیب بات کہی کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ ایسی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ محبوب سے غفلت ممکن ہی نہیں رہتی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس بندے کو فنائے قلبی نصیب ہو جاتی ہے، اس کو اگر 1000 سال کی عمر دی جائے اور کہا جائے کہ اس 1000 سال میں اللہ سے غافل ہو کر دکھاؤ تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا، ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، ان پر فنائیت کا زمانہ لمبا ہو گیا۔ جب فنا ہوتا ہے انسان تو روح کے تو مزے ہوتے ہیں مگر جسم پہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جسم مادی چیز ہے، اس کو مادی چیزیں چاہیے، کھانا پینا راحت آرام، اس سے اس کی تسلی ہوتی ہے۔ تو جسم کے اوپر ذرا تاب تھا اور جسم کے اوپر جو ہے وہ تھکاوٹ تھی، چنانچہ جب کئی مہینے ان کے اس میں گزر گئے، اب وہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ دیر کے لیے میرے بدن کو راحت مل جائے۔ اب اس زمانے میں نیند کی گولیاں تو تھی نہیں کہ رات کو نیند کی گولی کھاؤ اور پھر 10 گھنٹے مردے کی طرح پڑے رہو۔
تو اس زمانے میں نیند ان کو نہیں آتی تھی، وہ بڑا دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے نیند عطا کر دیجئے، نیند نہیں آتی تھی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے یہ نیت کی کہ آج میں کچھ لوگوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، اور چونکہ شکار میں مصروف ہو جاؤں گا تو تھوڑی دیر کے لیے میری طبیعت ذکر سے ہٹ جائے گی تو میرے بدن کو راحت مل جائے گی۔ سارا دن وہ شکاری لوگوں کے ساتھ مل کر شکار کرتے رہے، مگر پھر بھی طبیعت میں غلبہ محبت کا اسی طرح رہا۔ چنانچہ جب واپس آئے تو بدن پھر تھکا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ اب ایک دیوانے کی دعا سنیے کیا تھی۔ دعا یہ مانگی، اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ اللہ اس شخص کے سب گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحہ کے لیے تجھ سے غافل کر دے۔ اب محبت اس معیار تک آ گئی تھی کہ بلانا بھی چاہو بلا نہیں سکو گے۔ ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا رفیق اعلیٰ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے سے تھوڑی دیر پہلے یہی فرمایا تھا، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کے رفیق بن جاتے ہیں، اور انسان کو اپنے محبوب سے ہی سکون ملتا ہے۔ چنانچہ مجنو ابن عامر، اس کو لیلا سے محبت تھی، اور وہ محبت میں اتنا پاگل تھا کہ اس کو کوئی اور چیز سجھائی نہیں دیتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ مجنو کے باپ نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی، چل بیت اللہ میں اور وہاں جا کر توبہ کر اس نفسانی محبت سے۔ اپنے باپ کے کہنے پہ وہ چلا تو گیا، اور وہاں جا کے اس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ لیا، اور غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب۔ اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں مگر لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ جب باپ نے یہ سنا تو اس نے غصے میں دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس پر مجنون نے دوسرا شعر پڑھا، الہی الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ کبھی بھی لیلا کی محبت کو میرے دل سے نہ نکالنا۔ وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور جو میری اس دعا پر آمین کہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو یہ محبت ایسی دل میں ہوتی ہے کہ دل سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ عربی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کو خواب میں دیکھا اس کی وفات کے بعد۔ اس نے کہا کہ مجنو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو مجنو نے کہا اگرچہ میرے گناہ بہت تھے مگر اللہ کو میری محبت پسند آ گئی اور اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ میں اپنے محبین کے لیے تمہیں ایک معیار کے طور پہ پیش کروں گا کہ اگر دنیا میں ایک عورت سے کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے، اے میرے چاہنے والوں تم نے مجھ سے کیوں اتنی محبت نہ کی؟ اب ذرا غور کیجئے ایک نقطہ، علمی نقطہ طلباء کے لیے، کہ انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مگر اس کے باوجود انسان سے محبت کرتے ہوئے وہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ہمت بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں اب کیا کروں، میرا تو کوئی بے بس ہو گیا ہوں، کوئی بس نہیں چلتا۔ تو جس محبت کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، اگر وہ محبت انسان کو بے بس کر سکتی ہے تو جس محبت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ اللہ کی محبت کتنا بے بس کرتی ہوگی، اس کی کیا کیفیت دل کے اندر ہوتی ہوگی۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کی لذت عطا فرما دے، پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کی زندگی کیوں اللہ کی محبت میں تڑپ کے یوں گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص اس کے آگے سے گزرا، تو جب اس کے آگے سے گزرا تو اس نماز پڑھنے والے کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سلام پھیرا اور اس بندے سے کہا کہ بھائی تم کیوں جو ہے وہ میرے آگے سے گزرے، اس سے الجھنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت اس کے آگے سے گزری تھی تو وہ اس عورت سے بہت زیادہ ناراض ہونے لگا۔ عورت نے کہا کہ دیکھو میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی
اور میں اس طلاق کی وجہ سے اتنی پریشان ہوں کہ میں تمہارے آگے سے گزری اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں. میری محبت کا مخلوق کی محبت میں یہ حال ہے. تم بتاؤ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کیسی کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور تم مجھے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا وہ شدت نہیں جو ہونی چاہیے تھی. چنانچہ یہ کچھ علامات ہیں جو بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو بندے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ علامات ایسی بھی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی کیا علامات ہیں. ان کی پہلی علامت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس بندے کے کفیل بن جاتے ہیں. اس کی ساری ضروریات کو خود پورا کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. جیسے ماں ہوتی ہے تو بچے کو اپنی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی. ماں اس کے لیے کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، پڑھنے کے لیے چیزوں کا انتظام، سارے انتظام ماں کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ باپ کفیل ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو خود پورا کروا دیتے ہیں اور اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. دوسری علامت، اللہ تعالیٰ بندے کو تدبیر سکھاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یعنی اس کے دل میں موقع کے مناسب بات القاء فرما دیتے ہیں. یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں دنیا کی محبت کو بے وقت بنا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت کی کوئی جو ہے وہ رمق ہی نہیں باقی رہتی. اس بندے کے اعضاء کو نیک کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی انعام ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کو نیک کاموں میں مشغول کرتے ہیں. وہ کبھی دین کے کام میں پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کبھی ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے، کہیں اللہ کے دین کی دعوت میں لگا ہوا ہے. اس کے اعضاء آپ کو سارا دن دین کے کاموں میں مصروف نظر آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خلوت میں مناجات کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. لہذا وہ بندہ جب تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے اس کے معائب کو پاک فرما دیتے ہیں. ذرا غور کیجیے، ماں اپنے بچے کو دیکھے کہ اس نے پوٹی کر دی، بدبو آ رہی ہے، تو ماں اس بچے کو دیکھ نہیں سکتی سال میں، فوراً اس کو پانی کے ساتھ نہلائے گی، صاف ستھرا کرے گی، پھر اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگائے گی اور اس کے بعد اس کو سینے سے لگا کے پیار کرے گی. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا نہیں لگتا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرتے ہیں اور وہ بندہ پانی سے پاک نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبتیں بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں. یہ مصائب اس بندے کے عیبوں کو، معائب کو پاک کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی حدیث پاک میں فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ. اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. یہ امتحان اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے. ہماری زبان میں کسی نے کہا دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھ سکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں دکھوں کو سکھوں پہ قربان کر دوں، ان دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے دنیا کا خوف نکال دیتے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل فرما دیتے ہیں. چنانچہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں ایسے بندے کا دل ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں. بخاری شریف کی ایک روایت ہے، سالکین بہت دل کی توجہ سے اس کو سنیں. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے اتنا میرا قرب پا لیتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ،
جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، فبی یسمع، وہ میرے ساتھ سنتا ہے، وبی یبصر، اور میرے ساتھ دیکھتا ہے، وبی یبطش وبی یمشی، میرے ساتھ ہی وہ چلتا ہے اور میرے ساتھ ہی وہ پکڑتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے ذرا معارف پہ غور کیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا کان آنکھ کا اور ہاتھ اور پاؤں کا، میں کان بن جاتا ہوں، میں آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ ان چار کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو نکتہ یہ ہے کہ آنکھ اور کان انسان کے دل میں محبت لاتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں اس محبت پر جم جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جو محبت بھی پیدا ہوتی ہے وہ کان اور آنکھ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا بندہ کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے حسن و جمال کے تذکرے سنتا ہے، اس سے اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ چنانچہ آنکھ اور کان کے ذریعے سے محبت آتی ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، شریعت نے یہ دونوں دروازے بند کر دیے، فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویو، اگر غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ایک تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، اور دوسرا یہ فلا تخضعن بالقول، تم اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا، لوچ پیدا نہ ہونے دینا، سپاٹ لہجے میں بات کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا بندہ طمع کرے جس کے دل کے اندر کوئی مرض ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جب عورت بات کرے تو صاف سیدھے لفظوں میں بات کرے، تاکہ اگلا بات کرنے والا بندہ دو باتوں کی بجائے ایک بات سے ہی بات ختم کر دے، ایسے بات کرے۔ اس لیے کہ اگر نرم لہجے میں بات کریں گے تو بات سے بات بڑھتی ہے۔ شریعت نے اس راستے کو ہی بند کر دیا کہ غیر محرم سے لمبی باتیں ہی نہ کرو، اور آج تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ شیئرنگ کیئرنگ ہوتی ہے۔ تو بھائی جب لمبی باتیں ہوں گی تو پھر بات تک بات نہیں رہے گی، اس سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ تو ایک تو گویا بات سے بات بڑھتی ہے، اور دوسرا جو انسان کسی کو دیکھتا ہے اس سے بات بڑھتی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا نکتے کی بات کہ بات سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کا دیکھنے کو دل کرتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں سے کسی نے اللہ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، عرض نہیں کی اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا اے اللہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی تھی۔ جب گفتگو ہوتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ غیر محرم سے بات کی نوبت نہ آئے، یہی بہتر اصول ہے، اور اگر آ جائے تو بس ایک دو فکروں میں بات کو سمیٹنا چاہیے، لمبی بات کا کسی کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے۔ آج بات ہوگی، کل پھر ملاقات ہوگی،